جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتا اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل، ان کو مظلومانہ شہید کرنے والے وہ اہل عراق تھے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج مختصر فرصت میں ہم دنیا کی تاریخ کی ایک بہت عظیم مشہور و معروف شخصیت کا تذکرہ کرنے والے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے بے شمار اعتبارات سے عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں سے نوازا ہوا ہے، جو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول تھے، جن کو اللہ کے نبی نے اپنے دنیا میں پھول قرار دیا ہے، خوشبوئیں قرار دیا ہے، جو امام الانبیاء کے اہل بیت کے ایک عظیم فرد ہیں، جن کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت پلیدگی کو لے جائے اور تمہیں مکمل طور پر پاک کر دے۔ وہ عظیم اہل بیت میں کا فرد ہیں، وہ جن کے بارے میں ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میرے اہل بیت، میری اطرت ہے۔ یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اہل بیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جس اہل بیت سے افضل آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العالمین نے کسی گھر والے کو بنایا ہی نہیں جس سے افضل، اس گھر کے ایک عظیم فرد کا آج ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، جن سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے بھی یہ التجا کرتے تھے کہ تم بھی ان سے محبت کرو، جن سے، اور یہ ان افراد میں سے ہے جن کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ کی زمین پر اگر کوئی سب سے افضل شخصیتیں اور ہستیاں ہیں تو وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ مالک الملک نے اپنے نبی کے لیے کیا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی ہیں، فرد ہیں اس قوم کے، اس معاشرے کے، جن کے متعلق رب العالمین نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ بھی راضی اور اللہ جن سے راضی اور جو اللہ رب العالمین سے راضی، ان میں سے ایک ہیں جو جن کی محبت مسلمانوں پر فرض ہے اور جن کی محبت ایمان، دین اور احسان ہے، اور جن سے بغض، نفرت اور کینہ رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی اور طغیان ہے۔ اس جماعت کے ایک فرد کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جن جماعت کے بارے میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس جماعت کے ایک جلیل القدر عظیم الشان فرد آج ہم اس کے تذکرے سے اپنی زبان کو معطر کر رہے ہیں، جن سے محبت ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور جن سے بغض، نفرت اور کینہ ہم کفر اور طغیان سمجھتے ہیں۔ وہ ان میں سے ایک فرد، میری مراد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ابو عبداللہ،
جو امام الانبیاء کے جلیل القدر نواسے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنا بیٹا کہہ کے پکارا کرتے تھے، پیارے پیغمبر نے اپنی وحی والی زبان سے جن کی شہادت کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اللہ میرے اس نواسے کو شہادت کے رتبے پر فائز کرے گا، شہادت کی عظیم خلعت میرے اس نواسے کو اللہ پہنائے گا۔ ہم اللہ کے فضل سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ سے بے شمول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں محبت ہے، اور ان کی گستاخی، ان کے متعلق کینہ رکھنا دل میں، ان کے متعلق بغض رکھنا، ان سے نفرت کرنا، ان کے متعلق ان پر اعتراضات کرنا، یہ منافقوں کا شیوہ ہے۔ اہل سنت والجماعت ایسے نظریے پر لعنت بھیجتے ہیں جس نظریے میں حسین سے بغض رکھا جائے، حسین سے نفرت رکھی جائے، حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کی جائے، حسین رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا جائے، ہم ایسے نظریے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کو ایمان سمجھتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین اور گستاخی کرنے والے کو ہم مجرم، گناہگار سمجھتے ہیں، ملعون سمجھتے ہیں، منافق سمجھتے ہیں، اس کا مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے۔ وہ حسین رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہم احبا من احب حسینا، یا اللہ تو اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت وہ اگر کسی کو چاہیے تو حسین رضی اللہ عنہ کی محبت سے ملے گی۔ حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے، حسین رضی اللہ عنہ سے نفرت، بغض وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، اور نبی مکرم سے محبت وہ اللہ رب العالمین سے محبت ہے۔ گویا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت وہ اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے نبی کی محبت کا عظیم ذریعہ ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے، خوش لگتی ہے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بن علی، وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی طرف دیکھ لے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی سچی زبان سے جن کو جنتی قرار دیا، کوئی ایسے عظیم اسلام کے روشن ستارے، اسلام کے روشن چراغ، جن کا کردار، جن کے اعمال مسلمانوں کے لیے وہ نمونہ اور اسوہ ہے، کیا کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ان سے بغض رکھ سکتا ہے؟ ان سے نفرت رکھ سکتا ہے؟ ان سے کینہ رکھ سکتا ہے؟ ان ساری چیزوں کے باوجود عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکار، ان کا مشن ہے کہ وہ چند باتوں کو لے کر مسلمان امت کا شرازہ بکھیرنے کے لیے، اپنے باپ کا مشن پورا کرنے کے لیے وہ اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں، دن رات بہتانوں کی گردانیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتے۔ جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتا اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ اہل سنت والجماعت کا فرد نہیں۔ اللہ اکبر۔ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار، امام الانبیاء کو اتنی محبت تھی کہ آپ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے تھے، یا اللہ اعیذکما بکلمات اللہ التامات ومن کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شیطان کی ہر چیز کی شر کی پناہ مانگے۔ یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ حسین رضی اللہ عنہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، تو یہ چھوٹے بچے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں چلتے ہوئے آئے اور سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ ان کے قدموں میں جو ہے نا وہ پھنستی اور گر رہے تھے، کبھی اٹھ رہے تھے کبھی گر رہے تھے۔ ناطق وحی نے دیکھا، کائنات کے امام نے مسجد نبوی کے اندر خطبے کو ترک کیا، خطبے کو چھوڑا، اور منبر سے اتر کر پیارے پیغمبر نے اپنے ان نواسوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا
اور آپ منبر پر چڑھ گئے اور پھر کہا لوگوں سنو، اللہ رب العالمین نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ میرے دو لال، میرے بیٹے اور نواسے یہ گر رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے ان کو اٹھایا اور میں منبر پر اپنے خطبے کو چھوڑ کر ان کو اٹھا کے منبر پر لے آیا۔ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ اتنی محبت، اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا، اللہ کے نبی کو نبی اور رسول ماننے والا، وہ ان سے بغض رکھے گا؟ وہ ان سے نفرت کرے گا؟ وہ ان پر اعتراضات کرے گا؟ وہ ان کی شان میں گستاخی کرے گا؟ وہ ان کی جو ہے نا عظمت کو گٹانے کا سوچے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ الزام ہے عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکاروں کا، جو وہ پاؤں جوڑ کر کٹھے ہو کر یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت پر یہ تہمت اور الزام لگا دیا جائے کہ یہ اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ان کو حسن و حسین سے محبت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمیں جس طرح ابو بکر و عمر سے محبت ہے، عثمان و علی سے محبت ہے، طلحہ و زبیر سے محبت ہے، سعد و سعید سے محبت ہے، اسی طرح حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے بھی ہمیں محبت ہے۔ جس طرح باقی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین، گستاخی، ان پر طعن، ان پر تشنیع، ان کی تنقیص حرام ہے، ایسے ہی حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق بھی ایسا رویہ حرام ہے، نفاق اور کفر ہے، اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کون ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی؟ لمبی حدیث ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں پیارے پیغمبر دوپہر کے وقت میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے، کسی کو آنے کی آپ کے پاس اجازت نہیں تھی، میں پیرا دے رہی تھی کہ کوئی آپ کے پاس نہ آئے، حسین رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے نبی، میں نے اجازت دے دی کیونکہ ان کو اجازت تھی، حسین رضی اللہ عنہ، حسن و حسین کے سوا کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت میں جب آپ آرام فرما رہے ہو آئیں۔ حسین رضی اللہ عنہ گئے اور پیارے پیغمبر کے پیٹ پر لیٹ گئے، امام الانبیاء نے ان سے پیار کیا اور پیارے پیغمبر اٹھے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ام المومنین نے پوچھا اللہ کے نبی آپ تو جب آرام کے لیے لیٹے تھے، آرام کر رہے تھے، بڑے خوش تھے، اب آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کا یہ نواسا، آپ کا یہ بیٹا یہ فرات کے کنارے پر اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو جبریل نے کہا میں آپ کو وہاں کی مٹی نہ دکھاؤں؟ تو انہوں نے مجھے مٹی دکھائی وہاں کی، اور ام المومنین کہتی ہیں میں نے پوچھا کون سا علاقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کربلا۔ حسن درجے کی حدیث ہے یہ، علامہ ابو بکر الآجری نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر درج کی ہے اور حسن لغیرہ ہی کے درجے سے کم کی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی دکھائی۔ تو یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ اللہ رب العالمین اس عظیم اسلام کے ستارے، اسلام کے روشن پھول امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم فرزند پروردگار ان کو شہادت کی خلعت پہنا کر شہادت کے رتبے پر فائز فرمائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ کربلا میں 61 ہجری میں شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ وہاں لڑنا چاہتے تھے، نہ لڑنے کے لیے گئے تھے، اور ان کی ایک بات نہ چلنے دی گئی، اور عراقیوں نے، کوفے کے ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ اور آپ کے خاندان کے کتنے افراد کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کسی نے کہ وہ عراق کا رہنے والا بندہ تھا، کہنے لگا محرم آدمی حالت حرام میں اگر مکھی مار دے تو کیا فدیہ دینا پڑے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ دیکھو اس عراق والے کی طرف، یہ مکھی کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کو، آپ کی خوشبو کو، آپ کے نواسے کو، سبت من الاسباط کو انہوں نے شہید کیا ہے، اور یہ مکھی کے خون کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا یہ قول دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل، ان کو مظلومانہ شہید کرنے والے وہ اہل عراق تھے۔ تو حضرت حسین
رضی اللہ عنہ انشاءاللہ الرحمن وہ جنتی باغات کے اندر سیریں کر رہے ہیں، اور جنت کے پیارے پیغمبر نے کہا تھا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور ان کی ماں یہ جنتی خاتونوں کی سردار ہوگی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پیارے پیغمبر محمد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح ہے، یہ اپنے شواہد کے اعتبار سے شواہد کے ساتھ صحیح درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، احد العشرۃ المبشرہ بالجنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والے، فاتح خیبر، قاتل مرہب حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں امام الانبیاء کے پاس تھا، میرے سوا پیارے پیغمبر کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ پیارے پیغمبر نے کہا یہ دونوں جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا، اور ساتھ کہا کہ ان کو خبر نہ دینا۔ پھر آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین میرے یہ دو لال، میرے یہ دو شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو یہ عظمت اللہ رب العالمین نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عطا کی ہے۔ ہم اس عظمت کو اللہ کے فضل سے اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ایک، صحابہ میں سے ایک، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان اور ان سے بغض کفر اور نفاق، یہ عقیدہ رکھنے والا اس کے متعلق اگر ابن سبا کی روحانی اولاد پراپیگنڈا کرے اور بھونکے دن رات اور سب کو لگا دیا ہو اس پر کہ یہ لوگ حسنین کریمین اور جو ہے اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتے، تو اس سے بڑا دجل، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صاف مشن ہے ابن سبا یہودی کا۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عبداللہ بن سبا یہودی کے مشن والوں کو عبرت کا نشان بنائے دنیا میں، اور مسلمانوں کو ان کی شر سے محفوظ فرما کر اپنے اور اپنے نبی کے صحابہ اور اپنے نبی کے اہل بیت سے کما حق ہو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔